بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف جو اس وقت لندن کی ٹھنڈی فضاؤں میں بیٹھ کر پاکستان کے حوالے سے انتہائی گرم مرطوب گفتگو فرما رہے ہیں، انہوں نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے لیے خود ہی گڑھا کھود لیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کے کون مشیر تھے، انہیں کس نے مشورہ دیا، انہوں نے ایسی تقریر کیوں کی، انہوں نے اداروں کی ہرزہ سرائی کیوں کی، یہ تو ایک انتہائی اہم ترین سوالات ہیں۔ لیکن گجرانوالے کی تقریر کے بعد جو اہم نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی کچھ دوری اور خاموشی اختیار کر لی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب کراچی میں جلسہ ہوا تو وہاں بھی نواز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کے بعد کچھ تقسیم نظر آ رہی ہے۔ کراچی میں ایک انتہائی اہم واقعہ رونما ہوا جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا اور پھر رہا کیا گیا۔ وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے سندھ حکومت نے کی ہے، جبکہ سندھ حکومت پہلے تو خاموش رہی جب تک بلاول نہیں بولے، اور وزیر اعلیٰ بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق صحیح گرفتاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تقسیم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، یا کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ بلاول نے اچانک پھر آ کر پریس کانفرنس کی، وہ خاموش رہے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ سندھ میں میزبان تھے، انہوں نے وہاں پر جلسہ کرایا، اور جلسہ کرانے کے بعد یہ جو ہے واقعہ رونما ہوا۔ اب اس پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ساتھ ہی آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات کی جائے۔ اب انہوں نے باقاعدہ نام لے کر تحقیقات کا مطالبہ کیا، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں پھر اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ اس پر آرمی چیف نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے کراچی کے جو کور کمانڈر ہیں انہیں کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کریں اور حقائق سامنے لے کر آئیں، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک انتہائی سخت ترین یہ پیغام دیا ہے کہ ملکی استحکام کے خلاف جو بھی کوئی سازش کرے گا اسے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور کور کمانڈرز کے نہ تو فوج کا کوئی لینا دینا ہے، نہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن رہنماؤں نے انہیں گھسیٹا اور دشمن کو باقاعدہ اس حوالے سے موقع دیا ہے۔ اب جب بلاول نے پریس کانفرنس کی، آرمی چیف نے ایکشن لیا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ بھی بول پڑے، مگر ادھر سے شہزاد اکبر جو معاون خصوصی ہیں وفاق کے اور وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاری سندھ گورنمنٹ نے کرائی ہے۔ اب چونکہ اس کے بعد جو آئی جی کا مسئلہ اٹھا تھا وہ بھی دیکھا گیا، اس پر بھی انہوں نے بلاول نے سوال اٹھائے کہ وہ کون لوگ تھے جو 2 بجے رات کے آئی جی کے پاس گئے اور یہ سارے معاملات ہوئے، اس طرح کے ہوئے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا صوبائی حکومت سو رہی تھی؟ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ گرفتاری قانون و آئین کے مطابق ہوئی ہے تو پھر انہیں نہیں پتہ چلا؟ ان کے پاس جو صوبائی خفیہ ایجنسیاں کیا وہ سو رہی تھیں، نشہ کر رہی تھیں؟ انہیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا کہ ہو کیا رہا ہے؟ اتنا بڑا افسر آئی جی بھی جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے پولیس کا جرنیل ہوتا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ انہیں سبکی ہوئی تو انہوں نے کہا ہم رخصت پر جا رہے ہیں۔ جتنے ایڈیشنل آئی جیز تھے انہوں نے بھی کہا، ایس ایس پیز تھے وہ بھی کہا، جو سندھ سے دیگر افسران تھے انہوں نے بھی کہا۔ جب آرمی چیف نے مداخلت کی تو انہوں نے اپنا جو شیڈول تھا چھٹیوں کا وہ مؤخر کر دیا، کیونکہ ان کی غیرت جاگ گئی تھی کہ ان کے ساتھ ایسا وقوع پیش آیا۔ اب کیسے پیش آئے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون اس کے اصل محرکات کیا ہیں۔ لیکن سندھ پولیس نے اس سے پہلے تو تاریخ میں کبھی اس طرح اجتماعی چھٹیاں نہیں دی۔ کراچی میں کیا کچھ نہیں ہوا، علماء کرام قتل ہوئے ہیں، قبضہ بھتہ مافیا چھایا ہوا ہے، کبھی تبادلے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی جھوٹی ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں، کبھی کسی غلط آدمی، کبھی کسی صحیح آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے، کبھی کسی غلط کو چھوڑا جاتا ہے، کبھی سر عام راہگیروں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، کبھی وہاں پر لوٹ مار ہوتی ہے، کبھی وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے۔
کبھی پولیس افسران خود لوٹ مار میں ملوث پائے جاتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے بھی ایسے ریمارکس آتے ہیں، مگر اس وقت تو پولیس کی کوئی غیرت نہیں جاگی کہ ہم جو ہے اکٹھے ہو کے مستعفی ہو جائیں کہ ہم سے ادارہ نہیں چل رہا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم شہر میں امن و امان قائم نہیں رکھ سکتے، ہم نے شہر قائد کو جو ہے لہو لہان کر دیا ہے، لہو لہان ایسے کر دیا ہے کہ ان کی نااہلیوں کی وجہ سے امن و امان تباہ ہے، ہر طرف جو ہے قتل و غارت گری ہو رہی ہے شہر قائد میں، آپ دیکھ لیں مسائل ہی مسائل ہیں، مگر پولیس اس وقت جو ہے مزے سے ٹھنڈی لسی پی کر سو رہی ہوتی ہے، پھر سیاستدان بھی انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں جی محکمہ پولیس میں مداخلت ہو گئی ہے، آئی جی کو لے گئے، ایڈیشنل آئی جی کو لے گئے، انہوں نے استعفے دے دیے، انہوں نے اب اکثر جو ہے الرٹ جاری ہوتے ہیں وفاق کی طرف سے یا آئی ایس آئی کی طرف سے یا اور وفاقی ایجنسیوں کی طرف سے کہ فلانا جو بندہ ہے اسے سیکورٹی الرٹ ہے، اس کے حفاظتی اقدامات تیز کر دیے جائیں، صحیح کر دیے جائیں، اس کے حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ سخت کر دیے جائیں۔ اس پر کبھی صوبائی حکومت نے نہیں کہا، یا اس پر کبھی پولیس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم جب موجود ہیں، ہم صوبے سے وفاق سے جہاں سے بھی ہم تنخواہیں لے رہے ہیں، انسینٹیو لے رہے ہیں، سہولیات لے رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کس کی سیکورٹی کیسے کرنی ہے، کسے سخت کرنی ہے، کس کے تھریٹ الرٹس ہیں یا کس کو کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، ملزمان فرار ہوئے ہیں، گرفتار نہیں ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ، رجسٹری اور سندھ ہائی کورٹ یہ سارے کہتے رہتے ہیں کہ فلاں کو گرفتار کیا جائے، فلاں کو گرفتار کیا جائے، اسے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس وقت پولیس ڈھیٹ بنی رہتی ہے۔ اب یہ مسئلہ چونکہ اب اس میں سیاست انوالو ہو گئی ہے، صوبے اور وفاق کے درمیان کا مسئلہ ہے، مگر ہم آپ کو ایک بتا دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو ہے وہ دوریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، ایک زرداری جو ہے وہ سب پر بھاری ہو چکا ہے، اس کی سیاست جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے۔ اب بلاول نے کہا کہ وہ بلوچستان کے جلسے میں بائی روڈ مصروف ہوں گے، وہ نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے وہاں کے جلسے میں وہ شرکت نہیں کریں گے، اگر شرکت نہیں کریں گے، اگر ممکن ہوا تو وہ ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے۔ یہ سوری یہ ایک عجیب صورتحال ہے، یعنی کہ اب بلاول جو ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفے دے دے؟ آج بلاول نے کہا ہے کہ کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو وہ گورنر راج سندھ میں لگا کر دیکھے، جبکہ شنید یہی ہے کہ وہاں پر گورنر راج لگنے جا رہا ہے۔ گورنر راج سندھ کے گورنر جو ہیں وہ وزیر اعظم سے آ کر ایک اہم ترین ملاقات کریں گے، اس میں صوبے کے اہم ترین صورتحال ڈسکس ہوگی، پھر دیکھیں گے کہ کیا حالات ہیں، کس ہیں، اور بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہاں پر جو ہے گورنر راج لگ جائے، اور یہی کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری ہوئی ہے پھر رہائی ہوئی ہے، یہی بیس بنتا جائے اور سندھ کے حالات چینج ہو جائے۔ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ کبھی بھی سندھ حکومت، زرداری کی حکومت، بلاول کی حکومت، مراد علی کی حکومت، یہ کبھی بھی خود استعفے نہیں دیں گے۔ یہ اپوزیشن کا بھی مزہ لینا چاہتے ہیں، یہ حکومت کا بھی مزہ لینا چاہتے ہیں، یہ دونوں طرح سے مزے لینا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں کر چھوڑیں گے؟ ادھر سے یہ نون لیگ والے کہتے ہیں جی دیکھیں، جب پیپلز پارٹی نے کہا تھا، انہوں نے تحریک انصاف نے کہا تھا ہمارے دور میں ہم استعفے دیتے ہیں، ہم نے استعفے قبول نہیں کیے، جبکہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں آپ ادھر استعفے دیں، ہم ادھر الیکشن کرا لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ سب مفادات کی گیم ہے۔ یہاں ابھی تک کوئی عوام کا مسئلہ نظر آیا ہے؟ کوئی کسی نے عوام کے حقوق کی بات کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی۔ حکومت اپنی جگہ فلاپ ہے، اپوزیشن کا اپنی جگہ ڈرامہ ہے۔ عمران خان نے جو سبز باغ دکھائے تھے وہ نل بٹا نل جا رہے ہیں۔ اس نے عوام کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ مہنگائی کی، دوائیں مہنگی کی، پیٹرول مہنگا کیا، ٹماٹر مہنگے کیے، آٹا مہنگا کیا، ساتھ نایاب کیا، چینی مہنگی کی وہ بھی نایاب کی، بجلی بھی مہنگی کی۔ اب سردیاں آ رہی ہیں، ساتھ ہی موصوف کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ گیس کا بحران بھی ہونے جا رہا ہے۔ سارے بحران، ہر چیز اکٹھی کر کے عوام پر، قوم پر امپوز کر دیا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ اور بھائی تم خود لڑو جا کے، اگر سڑکوں پر تم نے لڑنا ہے، عوام بیچاری کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟
عوام کے پاس نہ روزگار ہے، نہ کچھ ہے، نہ نوکری ہے، نہ چھت ہے، نہ تعلیم ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، انڈے جو ہیں وہ 200 روپے درجن سے اس وقت اوپر جا رہے ہیں۔ ہر چیز مہنگی ہے، کوئی چیز روٹی کھانا اس وقت مشکل ہو چکی ہے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اپوزیشن مل کر اس مسائل سے، ان گھمبیر حالات سے ملک کو نکالتے، نہ کہ اپنی کرپشن اور اپنا مال دولت بچانے کے لیے یہ قوم کو آگے لے آئیں۔ گجرانوالہ کا جلسہ چلیں تھوڑا چھوٹا تھا، کراچی کا جلسہ چلیں زیادہ بڑا ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی کے جلسے میں بھی کراچی کے لوگ نہیں تھے، اس میں باہر سے لوگ لائے گئے تھے۔ اب اگلا جلسہ آ رہا ہے بلوچستان کا، تو بلوچستان کا جلسہ بھی ہم آپ کو بیفور ٹائم بتا دیتے ہیں کہ وہ بھی کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوگا، اور یہیں سے جو ہے پی ڈی ایم جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ تتر بتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر حالات یہی رہے تو گورنر راج کیا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید جمہوریت کی بساط ہی لپٹ جائے گی، کیونکہ اب پنجاب کے حالات بھی خراب ہیں۔ عمران خان کا جو وسیم اکرم تھا وہ بھی ناکام جا رہا ہے، پنجاب میں کرپشن جو ہے وہ انتہا کو ہو رہی ہے، یہاں پہ کرپشن کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، پورے ملک میں یہی حالات ہے، کرپشن کہیں بھی نہیں رکی ہے۔ یہ ایک حکومت کا بیانیہ ہے جو چل رہا ہے، مگر کہیں سے بھی یہ کامیاب ہوتے ہوئے کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عثمان بزدار کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ آنے والا ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے، اور کپتان نے ہی یہ تبدیلیاں کرنی ہیں ساری۔ پھر ساتھ ہی وہ وفاقی کابینہ میں بھی اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ شبلی فراز کی جگہ فواد حسین چودھری فواد جو ہے وہ آ جائیں۔ نہ تو اس حکومت کے پاس کوئی سپوکس مین ہے، نہ وزراء اسرا کام کر رہے ہیں، نہ یہ دفاتر میں بیٹھتے ہیں، نہ ہر وزیر اپنا متعلقہ کام کرتا ہے، ہر وزیر دوسری طرف اپنی ٹانگ اڑا رہا ہے، اپنے کام کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ کپتان صاحب یہی آپ کی ٹیم کی نالائقی ہے، آپ نے ٹیم تو جمع کر لیا ہے، ٹرین میں لوگ تو سوار کر دیے ہیں، مگر اتنے اوور لوڈ ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اب آپ کی ٹرین سے بھی لوگ اترنا شروع ہو جائیں گے، جیسے نون لیگ کی ٹرین سے اتر رہے ہیں۔ آپ کابینہ چینج کریں، آپ بار بار منسٹروں کو چینج کریں، مگر آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آپ لے کیا رہے ہیں ان سے؟ ان کے لیے کوئی جزا سزا آپ نے رکھی ہے؟ اس طرح کیا حکومت چلتی ہے؟ کیا اس طرح جمہوریت چلتی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کے بارے میں، آپ بالکل نابلد ہیں۔ پہلا تجربہ، خدا را ملک کو تباہی کی جانب نہ پھینکیں، ملک کو تباہ نہ کریں، ملک و قوم کے مسائل حل کریں، اپنی انا پرستی کی سیاست کو حکومت اور اپوزیشن دونوں چھوڑ دیں، ملک اور قوم کے لیے اکٹھے بیٹھے، اداروں کی تذلیل نہ کریں، دشمنوں کو ایسے مواقع نہ فراہم کریں جو وہ ہمارے اوپر کیچڑ اچالیں، آپس میں اتحاد کریں، کم از کم ملکی استحکام کے لیے تو ایک پلیٹ فارم پر اتفاق کر کے جدوجہد کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔